اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ معرفت امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں آج ہم حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ تک اوصیاء کی غیبت کا قصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جید عالم دین شیخ صدوق کی کتاب آفتاب زمانہ کے مطابق محمد بن عمار اپنے والد سے اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے امام سے وفات موسیٰ بن عمران کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، جب موسیٰ کا وقت رحلت آیا تو ملک الموت ان کے نزدیک آیا اور سلام کیا۔ موسیٰ نے جواب دیا اور پوچھا، تم کون ہو اور کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں اور آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ موسیٰ نے کہا، کہاں سے میری روح قبض کرو گے؟ اس نے کہا، آپ کے منہ سے۔ موسیٰ نے کہا، اس سے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے تکلم کیا ہے۔ اس نے کہا، اچھا، ہاتھ سے؟ موسیٰ نے کہا، ان ہاتھوں سے تو میں نے تورات پکڑی ہے۔ اس نے کہا، اچھا، پیروں سے؟ موسیٰ نے کہا، ان سے تو میں چل کر کوہ طور پر گیا ہوں۔ اس نے کہا، اچھا، آنکھوں سے؟ تو موسیٰ نے کہا، یہ ہمیشہ رحمت الہی کی طرف جمی رہی ہیں۔ اس نے کہا، کانوں سے؟ موسیٰ نے کہا، ان سے تو میں نے کلام الہی کو سنا ہے۔ ملک الموت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اس کی روح قبض نہ کرو جب تک وہ خود موت کی خواہش نہ کرے۔ ملک الموت چلا گیا۔ جب تک ارادہ پروردگار ہوا موسیٰ زندہ رہے اور آخرکار ایک دفعہ یوشع بن نون کو بلا کر وصیتیں کیں اور ان سے کہا کہ اس امر کو پوشیدہ رکھنا اور اپنے بعد اپنا جانشین بنا کر اسے بھی یوں ہی وصیت کرنا۔ اور پھر موسیٰ قوم سے غائب ہو گئے اور اپنی غیبت کے دوران ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبر کھود رہا ہے۔ حضرت موسیٰ بولے، کیا تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ اس شخص نے کہا، ہاں۔ موسیٰ اس کی مدد کرنے گئے۔ جب قبر تیار ہو گئی تو موسیٰ نے اس میں لیٹ کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے اور انہوں نے بہشت میں اپنا مقام دیکھ لیا تو دعا کی، اے بار الہا، میری روح قبض کر لے۔ ملک الموت نے وہیں ان کی روح قبض کر کے انہیں سپرد خاک کر دیا۔ آسمان سے ندا آئی، جب موسیٰ کلیم اللہ اس دنیا میں باقی نہ رہے تو کون باقی رہ سکتا ہے؟ پھر یوشع بن نون کے دور میں دو منافقین نے موسیٰ کی زوجہ صفورہ کو یوشع بن نون علیہ السلام کے خلاف ابھارا اور 1,00,000 کا لشکر صفورہ کی سرکردگی میں یوشع بن نون علیہ السلام کے خلاف آیا۔ خاصی جنگ ہوئی جس میں ان کے کافی افراد مارے گئے اور باقی بھاگ گئے۔ نتیجتاً صفورہ کو یوشع بن نون نے گرفتار کیا، مگر پھر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اس دنیا میں میں نے تمہیں بخشا، یہاں تک کہ قیامت کے دن موسیٰ سے ملاقات کروں گا اور ان سے تمہاری اور تمہاری قوم کی شکایت کروں گا۔ صفورہ نے کہا، ہائے افسوس، اگر میں جنت میں پہنچ بھی گئی تو مجھے اللہ کے نبی موسیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے شرم آئے گی کہ میں نے ان کی حد کے حرمت کی اور ان کے جانشین پر چڑھائی کی۔ حضرت یوشع بن نون کے بعد کے نائبین بھی غیبت میں رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک جو تقریباً 400 سال کا عرصہ تھا اور ان کی تعداد 11 افراد کی تھی، البتہ ان کے پیروکاروں کے ان سے روابط باقی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 4 بھائی تھے، ان کے باپ بوڑھے تھے اور یہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ پیغمبر ہیں اور لوگ ان کے منتظر ہیں اور یہی جالوت اور اس کے لشکر کا خاتمہ کریں گے۔ ان کے دونوں بھائی ان دنوں داؤد کے باپ بھائی طالوت کے ساتھ جنگ پر گئے ہوئے تھے۔ ان کے چھوٹے ہونے کی بنا پر انہیں گھر کے حیوانات کی حفاظت پر چھوڑ گئے تھے۔ جنگ شدت پکڑ گئی، لوگ گرفتار ہونے لگے تو داؤد کے والد لوٹے اور داؤد سے کہا، اپنے بھائیوں کے لیے آب و غذا لے جاؤ۔ انہوں نے کھانا اٹھایا اور چل دیے۔ راستے میں ایک پتھر سے آواز سنی کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لو کہ مجھے جالوت کی موت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ لہٰذا حضرت داؤد نے اس پتھر کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ اب جو محاذ پر جالوت کا دبدبہ سنا تو کہنے لگے، تم لوگ جالوت سے ڈرتے ہو، اگر میں اسے دیکھ لوں تو جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ بات جب جالوت تک پہنچی، اس نے داؤد کو بلا کر پوچھا، تمہیں کون سا جنگی تجربہ ہے؟
داؤد بولے بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ شیر یا چیتے نے میرے غلے پر حملہ کیا تو میں نے شیر و چیتے پر حملہ کر کے اپنے گوسفند کو آزاد کرا لیا۔ دوسری طرف طالوت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو چکی تھی کہ جالوت کو وہی قتل کرے گا جس کو تمہاری زرہ آئے گی، لہٰذا اس نے اپنی زرہ اتار کر داؤد کو دی تو انہوں نے اسے پہن لیا، جس پر طالوت اور بقیہ بنی اسرائیل کو بڑا تعجب ہوا۔ طالوت نے کہا امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں جالوت کو ہلاک کرے گا۔ صبح ہوئی، دونوں لشکر مد مقابل آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت سے کہا مجھے ذرا جالوت دکھائیں۔ طالوت نے جالوت کی نشاندہی کرائی۔ حضرت داؤد نے اس پتھر کو نکال کر جالوت کی طرف پھینکا تو وہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے سوراخ کرتا ہوا مغز میں داخل ہو گیا۔ جالوت اپنی سواری سے گرا اور لوگوں میں شور برپا ہوا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ پھر حضرت داؤد کو لشکر کا سردار بنا دیا گیا۔ پھر تو طالوت کو بھی کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ سب بنی اسرائیل داؤد کے گرد جمع ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب زبور ان پر اتاری اور لوہے کے کام کی انہیں تعلیم دی اور لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کیا۔ پہاڑوں پرندوں کو حکم دیا کہ ان کی تسبیح الہی میں ان کا ساتھ دیں۔ ایسی پیاری آواز ان کو عطا کی جو کسی کی نہیں تھی اور انہیں بنی اسرائیل کا نبی قرار دیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا حال بھی داؤد کا سا ہوگا۔ جب آپ کو اذن ظہور ہوگا تو آپ کے پاس نیام میں تلوار ہوگی جو پکارے گی اے اللہ کے ولی، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ آپ مجھے نکالیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا خاتمہ کروں، اور آپ اس طرح سے احکام الہی کو جاری کریں گے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، جس پر بنی اسرائیل کے بزرگوں کو اعتراض ہوا کہ سلیمان علیہ السلام سے عمر میں بڑے افراد کے ہوتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ جب یہ بات حضرت داؤد کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا تم سب اپنے اپنے لیے عصا لاؤ اور ہر ایک اپنے عصا پر اپنا اپنا نام لکھ کر یہ سب عصا ایک کمرے میں رکھ دو۔ دوسرے دن جس کا عصا سبز ہونے کے ساتھ ساتھ پھل بھی دے دے گا تو وہی میرا خلیفہ اور جانشین ہوگا۔ سب نے ایسا ہی کیا اور رات بھر باہر پہرا دیتے رہے۔ حضرت داؤد کی امامت میں صبح نماز پڑھ کر جو کمرے سے سب کے عصا نکالے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا سبز ہونے کے ساتھ ساتھ پھل بھی دے چکا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا دیا اور لوگوں کے سامنے حضرت سلیمان کو آزمایا۔ حضرت داؤد نے پوچھا بیٹا ٹھنڈی ترین چیز کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کا بندوں سے اور بندوں کا آپس میں ایک دوسرے سے عفو درگزر کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا بیٹا سب سے زیادہ کیا چیز شیریں ہے؟ حضرت سلیمان نے جواب دیا رحمت پروردگار۔ اس کے بعد بے اذن پروردگار حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قوم سے غائب ہو گئے اور اسی دوران شادی بھی کی۔ اسی دوران وہ دریا کے ساحل پر جا کر مچھیرے سے کہتے ہیں اگر میں تمہاری مدد کروں تو مجھے بھی اجرت دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی مدد کی۔ نتیجے میں اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 2 مچھلیاں دیں۔ اب جو لا کر کاٹیں تو ایک مچھلی میں سے ایک انگوٹھی نکلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دھو کر جیب میں رکھ لیا۔ بیوی نے کہا یہ آج آپ کی پہلی کمائی ہے، لہٰذا اگر اجازت ہو تو میں اپنے والدین کی بھی دعوت کر لوں کہ وہ لوگ بھی اس غذا میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بلا لو۔ جب سب کھانا کھانے بیٹھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا آپ سب جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ سب نے کہا کہ داؤد کے بیٹے صالح فرزند صالح ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی نکال کر دکھائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی ہیں۔ سب بہت خوش ہوئے۔ جب سلیمان کا وقت وفات نزدیک ہوا تو انہوں نے آصف بن برخیا کو اپنا خلیفہ اور جانشین قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آصف بن برخیا کو بھی کچھ عرصہ کے لیے غیبت میں رکھا۔
پھر وہ ظاہر ہوئے اور لوگ ان کے پاس آ کر اپنے مسائل دینی پوچھا کرتے تھے۔ پھر وہ اپنی قوم سے یہ کہہ کر کہ اب ہماری تمہاری ملاقات پل صراط پر ہوگی اور غائب ہو گئے۔ ان کی اس غیبت کی صورت میں بنی اسرائیل پر ایسا شدید وقت آیا کہ بخت النصر ان پر غالب آ گیا، اور جس کو پاتا قتل کر ڈالتا، اور اس نے یہودا کے اسیر شدہ خاندان سے 4 افراد کو چنا، جن میں دانیال پیغمبر بھی تھے، اور ہارون کی اولاد سے عزیر کو چنا جو اس وقت بچے تھے، اور انہیں اذیتیں دینے لگا۔ دانیال پیغمبر 90 سال بخت النصر کے اسیر رہے۔ جب اس نے ان کے فضائل سنے کہ بنی اسرائیل والے ان کے ظہور کے انتظار میں ہیں تاکہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل والوں کی پریشانی دور ہو، تو اس نے دانیال پیغمبر کو ایک خونخوار شیر کے ہمراہ گہرے کنویں میں قید کروا دیا تاکہ وہ شیر ان کو کھا جائے، مگر وہ شیر بھوکا ہونے کے باوجود ان کے نزدیک نہیں گیا۔ ایک شب بخت النصر نے خواب میں دیکھا کہ ملائکہ کی ایک جماعت دانیال جس کنویں میں قید تھے اتری اور ان سے کہا، اب غیبت کا وقت ختم ہوا اور اب تمہارے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ جب صبح کو اٹھا تو اپنے کیے پر پشیمان ہوا اور دانیال پیغمبر کو رہا کر کے ان سے عذر خواہی کی اور امور سلطنت کو ان کے حوالے کیا۔ اب جو بنی اسرائیل گرد و نواح میں بخت النصر کے خوف سے چھپے ہوئے تھے ظاہر ہونے لگے اور دانیال پیغمبر کے گرد جمع ہو گئے، کیونکہ ان کی مشکلات کے دور ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ کچھ ہی عرصہ بعد دانیال پیغمبر کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے عزیر کو اپنا خلیفہ و جانشین بنایا۔ بنی اسرائیل ان کے گرد جمع ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر کو 100 سال کے لیے غیبت میں رکھا، پھر ان کو ظاہر کر کے لوگوں پر اپنی حجت کو تمام کیا، پھر انہیں غیبت میں بھیج دیا۔ اس طرح پھر سے بنی اسرائیل پر سخت وقت آیا، یہاں تک کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب ان کی عمر 7 سال کی ہوئی تو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و ثناء پروردگار کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی اور گزشتہ اور موجودہ سختیوں سے عبرت لینے کو کہا، اور ان سے وعدہ کیا کہ تقریباً 20 سال سے کچھ زیادہ سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کرنے سے ان کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بھی پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ جب لوگوں نے ان کی ماں پر گناہ کی تہمت لگائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے اور حمد و ثناء پروردگار اور اپنی نبوت کے اعلان کے بعد اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی، اور پھر جب نبوت و رسالت کے منصب کے ساتھ لوگوں کے درمیان ظاہر ہوئے تو طاغوت زمان کے خوف سے اپنے جانشین شمون بن حمون اور اپنے حواریوں کے ہمراہ پوشیدہ ہو گئے۔ محترم سامعین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔